الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ و سابقہ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے اور نباز قوم استاذ الاکابر حضرت علامہ الحاج مفتی ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ ختم شریف بھی ہے۔ میں چونکہ میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں اس لیے گھر والوں کو چاہیے پہلے بھی حاضری لگ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، بعد میں چلیں سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ ایک دو بات میں نے صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی ترجیح اللہ رسول ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوست اللہ رسول کے ہیں، لہذا ترجیحی بنیادوں پر وہ رب رسول کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ یہاں موبائل نہیں چلتے جی، یہاں موبائل جیبوں میں رہتے ہیں، اس کو جیب میں رکھ لیں، اتنے پابندی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ اس کو جیب میں رکھیں، ہاتھ ہی رکھیے تو گواچ جاتا ہے کئی باری، اللہ برکت دے آپ بھائی۔ ان کی ترجیح اللہ والوں کی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دنیاوی تکلفات، دنیاوی پروٹوکول، دنیاوی معاملات، دنیا کا اتار چڑھاؤ، یہ چیزیں ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے ہاں غلبہ دنیا داری کا ہوتا ہے، بہت سارے دیندار کہلانے والوں پر بھی اللہ ماشاءاللہ۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ پکا دنیا دار ہو جاتا ہے، دین کا نام لیتے ہوئے بھی کئی دفعہ وہ دنیا دار ہوتا ہے، وہ اپنے پروٹوکول کا، اپنے آنے جانے کا، اپنے معاملات کا، اپنی چیزوں کا خیال اتنا زیادہ رکھتا ہے کہ شاید کوئی دنیا دار ہے میں نے بھی اتنا نہ رکھے۔ اللہ کے بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو ان کی ترجیح ہمیشہ رب رسول رہتے ہیں۔ ان کی ٹیلی فون پہ باتیں لمبی نہیں ہوتی بلکہ ان کی نمازیں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندے کا رشتہ، ایک ہوتا ہے دوستی۔ اگر آپ کے سگے تائے کے بیٹے کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، رسم و راہ ٹھیک نہیں، تو سگے تائے کی بیٹی کی شادی بھی ہو نا تو ابا جی بڑا زور لگاتے ہیں، پتر لگا جا ویاہ تے، تو کہندا میں نہیں جانا، بنتی نہیں نا ان سے، میں نے نہیں جانا۔ لیکن اگر جاتا بھی ہے تو پھر بھی عین اس وقت جب لوگ کھانا کھا رہے ہیں غیروں کی طرح گیا، پیسے دیے واپس آ گیا۔ لیکن ایک اس کا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، دوستی ہے، اس کی بھی شادی آ گئی ہے۔ اب اس کی شادی پہ اسے زبردستی نہیں بھیجنا پڑتا بلکہ یہ شادی سے 2 دن پہلے چلا جاتا ہے، دیگیں بھی پکواتا ہے، جا کے سارے کام کراتا ہے، اور مالدار ہو کے، سیانہ ہو کے، وزادار ہو کے وہاں ڈیوٹی کرتا ہے۔ کئی پوچھنے والے کہتے ہیں کہ یار کمال ہو گئی ہے، مطلب تو سمجھدار آدمی ہے اور یہاں تو آیا ہوا ہے،
دن سسرال پوجنا آئیے تو انہیں کیتا ہے نا جی کمال گل ہے بھائی. میں نے کہا بات آ رہی ہے کہ نہیں. اگرچہ تو ان کو زبردستی نہیں مسجد بھیجنا پڑتا، یہ تو اذان سے بھی پہلے آ جاتے ہیں. یہ تو فجر کے وقت نہیں، تہجد کے وقت شرط یہ ہے کہ اللہ سے دوستی. ایک کسی دوست نے ایک دفعہ سوال پوچھا، اس نے کہا جی یہ جو ساری رات بندے نفل پڑھتے تھے یہ کیسے پڑھے جا سکتے ہیں، ہم سے تو نہیں پڑھے جاتے. تو میں اکثر ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پرانا یار مل جائے نا کوئی، تو ساری رات باتیں ہوتی رہتی ہیں، تھکاوٹ بھی محسوس کوئی نہیں ہوتی، نیند بھی. کیوں؟ دوستی جو ہوئی، تعلق جو فلانے کا سنا کیا حال ہے، فلانے کا سنا، وہ محلے کی نکر پہ جو بندہ رہتا تھا اس کی پوزیشن کیا ہے. کیوں؟ دوستی ہے نا. اسی طرح رب کے بندوں کی بھی رب سے دوستی ہوتی ہے. ساری رات نفل پڑھتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، لیکن ان کو کہیں بھی کوئی تھکاوٹ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اعزاز کیا ملے گا، شان کیا ملے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے کچھ بندے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رتبہ پائیں گے، اللہ جب انہیں شان دے گا تو نبی اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے، ان پر رشک کریں گے کہ اتنی شان ہے تمہاری، اتنا رتبہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. کون سے ممبر جی؟ نور کے ممبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اور حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. حضور یہ کون ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بندے سے محبت کرتے تھے تو دنیاوی لین دین کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے. تو آج اللہ یہ شان عطا کرے گا. اور یہ ساری بات بیان کر کے پھر حضور نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ رب کے وہ بندے ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. تو اللہ کی دوستی، ایک تو یہ کہ بندہ عبادت گزار ہو جاتا ہے، ایک بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں نا سادگی اور عاجزی آ جاتی ہے، تکلفات سے بندہ نکل آتا ہے. ہمارے ہاں جو آدمی زیادہ بڑا ہو جائے نا اس سے کوئی بڑا بندہ ہی مل سکتا ہے، چھوٹا بندہ مل نہیں سکتا. کوئی بہت بڑا بندہ ہو تو پھر اس سے رسائی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، خدمت گزار تھے، پر آپ ان کو خادم کہتے تو نہیں تھے، پیار کرتے تھے. سید ایوب علی صاحب رضوی وہ فرماتے ہیں دیکھیں ایک بندہ 1000 کتاب لکھنے والا ہے اور سینکڑوں فتاوی جات ہیں اور ہزاروں علماء ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والے ہیں اور بے شمار ان کے ارادت مند ہیں، انہوں نے بڑے کام کرنے ہیں. تو حالت یہ ہے کہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ بار نہ گلی میں سون حلوہ بیچنے والا آیا. آتے ہیں نا پاپڑ بیچنے والے اور کھکھر بورا بیچنے والے، پھیری والے. تو وہ سون حلوہ بیچنے والا آیا تو اعلیٰ حضرت نے سون حلوہ خرید لیا. تو وہ خرید کے تو طالب علموں میں بانٹا اور 2 چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں سمجھ لیں 2 پیکٹ چھوٹے چھوٹے بنا کے تو اپنے بستر کے نیچے تکیے کے نیچے رکھ دیے
فرماتے ہیں میں اور میرے بھائی قناعت علی ہم دونوں حاضر بارگاہ ہوئے تو مجھ سے فرمانے لگے ایوب علی وہاں نا پیکٹ پڑے ہیں 2 اٹھا کے لاؤ. کہتا ہے میں اٹھا کے لایا تو فرمانے لگے میں نے سون حلوہ خریدا تھا, باقی صاحب طالب علموں کو دے دیا ہے, تم تھے نہیں تو تمہارا حصہ میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ بوڑھی اماں کی بات نہیں سنا رہا, یہ عالم کی بات. اب تو خشکی بڑی ہے, اللہ معاف کرے. اتنا دھیان رکھنا طالب علموں کا, غریبوں کا, کارکنوں کا, یہ کیسے ہو سکتا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں, مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے, آپ اتنا زیادہ ہمارے لیے نہ کریں. تو فرماتے ہیں پتہ کیا فرمانے لگے, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کا نام حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان ہے. تو فرمانے لگے ایوب علی جس طرح میرے لیے میرا مصطفیٰ ہے نا, اسی طرح تم بھی میرے لیے ہو. میں اپنے بچوں کی طرح مدرسے کے طالب علموں کو اور خانقاہ کے ارادت مندوں کو اپنی اولاد کی طرح دیکھتا ہوں. اس طرح میرے لیے وہ ہے, اسی طرح میرے لیے آپ ہیں. کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی تو میرے چھوٹے بھائی نے دوڑ کے جا کے نا خود ان کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا حضور آپ نے کہا ہے نا ہم بچوں کی طرح ہیں, تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھوں سے بھی چھین لیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں خوش ہو گئے فاضل بریلوی, راضی ہوئے, ان کو قلبی اطمینان ہوا, چہرے پہ خوشی اور مسرت کے آثار آئے. آپ جب تک اپنی زندگی کو نارمل نہیں کرتے, وہ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ سٹیٹس بن جاتا ہے کہ وہ پھر کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کی بات سنتے ہیں, ہر ایک کی بات نہیں سنتے. اگر آپ تھوڑا سا پیار کریں, بلکہ پیری مریدی میں تو اب یہ ہو گیا ہے, میں کوئی زیادہ بڑی بات تو کر نہیں سکتا, چھوٹا آدمی ہوں, اور آج دینی بھی صرف حاضری ہے حاجی صاحب کی بارگاہ میں. ایک ہے کہ کوئی آپ کو متبرک سمجھ لے, نیک آدمی سمجھ لے. ایک ہے کہ بندہ خود ہی اپنے آپ کو نیک بندہ سمجھ لے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ لوگوں نے سمجھا کہ بندہ نیک ہے, اور ایک بندے نے خود ہی سمجھ لیا میں نیک ہوں, میں پرہیزگار ہوں. وہ کیا کرتا ہے, وہ بیٹھا ہے ہاتھ چوموا رہا ہے. کئی میں نے دیکھا پکے ہی لگے ہوئے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, پیر چوم رہے ہیں, کیا تماشا لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں متبرک ہوں. بلکہ وہ سلام کئی پیر اس طرح لیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہاتھ نیڑے کر رہے ہیں کہ چوم لو. میں تو بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کوئی آپ کے ہاتھ چوم لے, یہ تو چلو اس کی چاہت ہوئی, تو آپ کی تو یہ چاہت نہیں نہ ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں خواہش ہونا کہ لوگ میرا اٹھ کے استقبال کریں, وہ بندہ جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے جو یہ خواہش کرتا ہے کہ میں آؤں تو دنیا کھڑی ہو جائے. تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خود متبرک بنا لیتے ہیں. آپ آستانوں پہ جا کے دیکھیں, وہ جناب بچے بھی, بڑے بھی, چھوٹے پیر صاحب, بڑے پیر صاحب, اس سے بڑے پیر صاحب, سب سے بڑے پیر صاحب, ہاتھ چموائے جا رہے ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اعلیٰ حضرت کے خادم تھے, نصرت یار ان کا نام تھا, قادری رضوی. اعلیٰ حضرت بریلوی کا اپنا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تھا نا تو اعلیٰ حضرت اس کے پیر چومتے تھے, جا کے خود قدم بوسی کرتے کہ تو حضور کی گلیوں سے ہو کے آیا ہے, چل جنہ نے دل بر جانی تکیا وہ اکھیاں ہی تک لئیے, تو ملیا تے ساجن ملیا ہون آساں لگ پئیاں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود پیر چومتے تھے اس شخص کے, قدم چومتے تھے جو مدینہ شریف سے ہو کے آتا تھا. لیکن خود نا حاجی نصرت یار صاحب نے, میری بات پہ توجہ ہے آپ کی, میری آج ایک مجبوری بھی ہے, میں نے جانا ہے, اور دوسرا نا مجھے یہ میرا پٹھا کھچ گیا ہے کہ میں پوری طرح ایسے نہیں دیکھ سکتا, مجھے یہ کھچ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے میں صاحبزادہ صاحب کی میری عزت نہیں کرتا, میں ان کی قدر کرتا ہوں, میں قدر کرتا ہوں. میں نے مناسب نہیں سمجھا ان کو کہنا کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. میں چل سکتا تھا, اٹھ سکتا تھا, چلیں تھوڑی تکلیف ضرور ہے,
میں تھوڑی دشواری میں ہوں. میں نے مسلسل سفر کیا کو 3-4 دن 12 گھنٹے 14 گھنٹے. ایک تو گاڑی کا اے سی ٹھنڈا, دوسرا مسلسل سفر, تو وہ ایک دن صبح اٹھا ہوں تو یہ سارا ماحول خراب ہو گیا. انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اپنے وقت پہ, اللہ مدد کرے گا. اس لیے میں نے بس یہ بات کر کے بات ختم کر دینی ہے. میرے بھائی خود پیر چومتے تھے, لیکن حاجی نصرت یار صاحب نے آ کے نا پیچھے سے, اعلیٰ حضرت کسی دھیان لگے ہوئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے آ کے نا تو اعلیٰ حضرت کے قدم چوم لیے. توجہ ہے نا, پیر صاحب منع کرتے ہیں لیکن منع اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں اگو بھی چومی. منع اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, نہیں میں اس قابل نہیں, چل تیرا پیار ٹھیک ہے, پر کہتے جب میں نے پیر چومے تو ریئل دیکھا, میں نے اصل دیکھا, اعلیٰ حضرت کو جلال آیا. فرمانے لگے حاجی نصرت ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے, آج کے بعد یہ کام نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. پتہ کیا فرمانے لگے اس سے بہتر سا کہ تلوار لے کے تم میرے پیٹ میں تلوار چبھوتے اور میری پشت سے نکال دیتے, سارا وجود زخمی کرتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی میرے پیر چومنے سے مجھے تکلیف ہوئی. یہ ان کا ماحول تھا. اپنے آپ کو خود ہی متبرک بنا لینا, خود ہی تبرک سمجھ لینا, خود ہی اس چکر میں پڑ جانا, یہ اہل محبت کا, اہل مودت کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں صرف اس نیت سے عرض کی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے. پھر یہی رنگ ہم نے قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا. آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے ہاتھ کھول دے. حالانکہ یہاں دیکھ لیں نکے نکے چھوٹے چھوٹے بونے بونے بندے میری طرح کے, ان کے بھی شاگرد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, پوری پابندی ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے ہاتھ کھول دو بھائی, کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. اجمی بادشاہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. رسول کریم کا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ رہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. مجھے ذرا تکلیف ہے, زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے عمل کی توفیق دے. محفل انشاءاللہ جاری ہے, اب انشاءاللہ نعت شریف ہوگی اور تھوڑی دیر میں پیر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا